نیا سال وقتی مسرتوں اور خوشیوں کے جذبات لے کر ہی نہیں آتا، بلکہ احتساب کی نوید سناتا ہے کہ میں نے 2021 یا گزشتہ سال کس طرح گزارا، میرے اخلاق کس قدر خراب تھے، میرے عبادات میں کس قدر کمزوریاں تھیں، میں نے اپنے الفاظ سے کتنے لوگوں کے دلوں کو زخمی کیا، میں نے اپنے کردار سے کتنے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں بٹھائی، میں نے اپنا کس قدر وقت ضائع کیا۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دن ختم ہونے کے بعد، مہینہ ختم ہونے کے بعد، سال ختم ہونے پر انسان احتساب کرے۔ جس طرح ایک دکاندار دکان میں پورا دن بیٹھتا ہے، شام میں وہ احتساب کرتا ہے کہ میں نے آج کتنا کمایا اور کتنا گنوایا، تو وہ اپنا احتساب کرتا ہے۔ اسی طرح عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم سال کے ختم ہونے پر اپنا احتساب کریں کہ ہمارے اخلاق کس قدر خراب ہیں، ان کو ہم کس طرح درست کر سکتے ہیں، ہماری عبادات کے اندر کس قدر کمزوریاں ہیں اور ہم اس کمزوری کو کس طرح جو ہے ختم کریں، ہمارے گفتار، ہمارے کردار میں کس قدر نقص ہے، ہم اس نقص کو کس طرح ختم کریں اور اس نقص کو کس طرح جو ہے نا ٹھیک کرے۔ تو نیا سال وقتی مسرتوں اور خوشیوں کے جذبات لے کر ہی نہیں آتا۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک قیدی کو، ایک مجرم کو عدالت عالیہ نے سزا سنائی کہ 4 سال تک اس کو قید میں رکھا جائے اور 4 سال کے بعد اس کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ تو آپ بتائیں، اگر وہ 1 سال کے ختم ہونے پر جو ہے جشن منائے یا خوشی منائے تو آپ کیا اسے سمجھدار سمجھیں گے؟ اس کے 4 سالوں میں 1 سال کم ہو گیا ہے تو اس کو اس پر پریشان ہونا چاہیے کہ میرے پھانسی کا وقت قریب آ رہا ہے، اور غمگین ہونا چاہیے، نہ کہ خوشی منائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی عطا کی ہے وہ ایک محدود زندگی ہے، اس محدود زندگی میں سے 1 سال کم ہو گیا ہے۔ ہمیں خوشی منانے کا جو ہے نا کوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنی عمر کے 1 سال کم ہونے پر ہم خوشی منائیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیا سال وقتی مسرتوں اور خوشیوں کے جذبات لے کر ہی نہیں آتا، بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات اور تازہ دم ہو کر زندگی کو آگے بڑھانے کے شوق کو بیدار بھی کرتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ پرعزم اور بلند حوصلہ حضرات انبیاء کرام گزرے ہیں، جن کی پوری زندگی مضبوط عزائم اور باد مخالف کے مقابل دیوار آہنی بن کر گزری ہے، اور انہوں نے اپنے متبعین کو بھی انہی عزائم سے آراستہ کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس کی دلیل ہے۔ کن حالات میں اور کیسی مخالفتوں میں آپ نے دین حق کی تبلیغ کی اور انسانیت تک خدا کے پیغام کو پہنچایا۔ عزائم اگر سرد ہو جائیں اور ارادوں میں تھکن آ جائے تو پھر کامیابی و کامرانی ایک ادھورا خواب بن کر رہ جائے گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ٹھہرو نہ ارادوں کی تھکن جاگ پڑے گی، ٹھہرو نہ ارادوں کی تھکن جاگ پڑے گی، ایک لمحہ کو رکنا بھی قیامت ہے سفر میں۔ اس لیے نیا سال عزائم کو بیدار کرنے، سوئے ہوئے جذبات کو جگانے کا پیغام دیتا ہے۔ مضبوط قوت ارادے کے ساتھ کچھ کرنے اور غفلتوں سے دامن جھاڑ کر میدان عمل میں رنجاں ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ نیا سال ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم 1 سال
بڑے ہو چکے ہیں، اس لیے ہم اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں، اپنے اخلاق میں، اپنی سوچ میں، اپنے نظریے کے اندر بڑوں کے نظریے کو لے کر آئے، بڑوں کے اخلاق کو لے کر آئیں، بڑوں کے کردار کو لے کر آئیں، بڑوں کی سوچ کو لے کر آئیں، کیونکہ ہم بڑے ہو چکے ہیں۔ ایک وقت آئے گا ہم باپ بن جائیں گے، ایک وقت آئے گا ہم لیڈر بھی بن سکتے ہیں، قائد بھی بن سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر بڑوں کے کردار نہ آئے، بڑوں کے اخلاق نہ آئے، بڑوں کی سوچ اور نظریہ اور افکار نہ آئے تو ہمارا بڑا ہو کر بھی ہم چھوٹے رہیں گے۔ تو اس لیے یہ نیا سال ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنے کردار کو بہتر بنائیں، اور لوگوں کے لیے ہم خیر خواہ بن جائیں، لوگوں کے لیے اپنے نیت کے اندر، اپنے دل کے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں۔ یہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام صرف اس حد تک محدود نہیں کہ ہم نماز پڑھیں، کلمہ پڑھیں اور روزے رکھیں، اللہ اللہ کریں، بلکہ بزرگ ہونے اور اللہ والے ہونے اور دیندار ہونے کی پہلی شرط جو بزرگان دین نے لکھی ہے وہ اذا كانت الصحة في نیته، کہ انسان اذا كانت النصیحة في نیته، کہ انسان اپنے نیت میں لوگوں کے لیے خیر خواہی جذبہ پیدا کرے۔